نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر گرامی اور معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ شان تیری کیا کہوں میں محمد مصطفیٰ، شان تیری کیا کہوں میں محمد مصطفیٰ، صاحب لولاک تو قرآن ہے تیری ثنا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اقوام عالم شرک و کفر، جہالت و پستی کی تیرہ و تار فضاؤں میں بھٹکتی پھر رہی تھیں۔ ہر طرف گھٹا اندھیرا تھا۔ تہذیب اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں حیا شرم سے منہ چھپا لے اور اخلاق ندامت سے سر جھکا لے، روحیں لذت عرفان سے بے بہرا، آنکھیں نور حیا سے محروم، دل جذبہ غیرت سے عاری اور کان آواز حق سے نامانوس ہو چکے تھے۔ صرف چند سعید روحیں ان اندھیروں سے نجات حاصل کرنے کے لیے بارگاہ رب العزت میں چیخ چیخ کر فریاد کر رہی تھی، لیکن انہیں بھی دور دور تک روشنی کی کوئی کرن پھوٹتی نظر نہ آتی تھی۔ یکایک رب العالمین کی شانہ بند نوازی جوش میں آئی اور مکہ معظمہ سے اس سراج منیر کا ظہور فرمایا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے نور عرفان و ہدایت کی ضیاء باری سے روح انسانیت کے اندھیروں کو اجالوں میں اور قلب انسانی کی ظلمت کو نور میں بدل کر رکھ دیا۔ وہ خاور حیات کا رخشندہ آفتاب، صبح ازل جس کی تجلی سے فیض یاب، زینت ازل کی ہے تو ہے رونق ابد کی تو، دونوں میں جلوائے ریز اسی کا ہے رنگ و آب۔ شایع ہے اس کو سرور کونین کا لقب، نازاں ہے اس پہ رحمت دارین کا لقاب۔ ہاں وہی سراج منیر جسے آسمان والے احمد اور زمین والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام سے یاد کرتے ہیں۔ صدر محترم، حضور اکرم کی سیرت مقدسہ کی تفصیلات انسانی قوت بیان سے بہت بلند ہیں۔ جس ذات اقصد کی تعریف و توصیف خود خداوند بیان فرمائے، ایک عاجز و درماندہ انسان اس شاہد و عالم حضور کیا ہدیہ توصیف و عقیدت پیش کر سکتا ہے۔ عالیجا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر باب آفت و ماہتاب سے زیادہ روشن ہے، اور انسانی رشد و ہدایت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں اس مہر منیر کی شعائیں جلوائے ریز نہ ہوں۔ حضور کا لڑکپن، بچپن، شباب، ادھیڑپن، بڑھاپا، زندگی کے درون خانہ، میدان و جنگوں میں شان مجاہدانہ، ہمسایوں سے ہمدردی، یتیموں اور مساکین سے حسن سلوک جھانک کر دیکھ لیجئے، روح مطمئن، دل مسرور اور آنکھیں پرنور ہو کر لوٹیں گی۔ صدیق بن گیا تو کوئی فاروق بن گیا، صدیق بن گیا تو کوئی فاروق بن گیا، حاصل ہوئی جس کو بھی قربت حضور کی۔ صدر گرامی، جس مقدس ہستی کا اٹھنا بیٹھنا، ذکر و فکر، مرنا جینا، غرض ہر کام تسلیم و رضا کا مقدس نمونہ ہو، جس ذات کرامی کا ہر قول، ہر فعل، ہر حرکت بڑے بڑے متبروں، مفکروں، دانشوروں، سپہ سالاروں اور ماہرین و حرب و ضرب کے لیے ایک کامل مکمل نمونہ اسوہ حسنہ ہو، جس کے فصیح و بلیغ کلام کے گلہائے رنگا رنگ کی بوئے عطر و بے سے قلب و ضمیر انسانیت مہک مہک جائے، جس نے معرفت الہی کی رازہائے سربستہ سے ایسی نقاب کشائی کی ہو کہ جسے 6 صدی عیسوی کی تاریکیاں کافور ہو گئی ہوں۔ اس ذات بابرکت کی شان اقدس میں مجھ جیسا حقیر و ناچیز انسان ایسے کلمات تعریف و توصیف کہاں سے لائے اور کس طرح ادا کرے؟ ہو بیاں مجھ سے کہاں تیری مقام قرب حق، ہو بیاں مجھ سے کہاں تیرا مقام قرب حق، وہ خدائے حسن ہے تو پیکر حسن خدا۔ صدر محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا ہر باب ایک پائندہ درخشندہ مثال ہے۔ غربا و مساکین کے لیے بکریاں کیسے چرائی جاتی ہیں اور لکڑیاں کیسے اٹھائی جاتی ہیں، تاجروں کے لیے کہ دیانتداری سے تجارت میں کس طرح برکت پڑتی ہے، دولت مندوں کے لیے کہ کس طرح مخلوق خدا کے آرام سے صرف کر دی جاتی ہے، بادشاہوں کے لیے کہ کس طرح مسجد کی چٹائی کو تخت و تاج کی حیثیت دی جاتی ہے، فاتحین کے لیے کہ کس طرح بدترین دشمنوں پر فتح پا کر انہیں معاف کر دیا جاتا ہے، اور اپنوں سے بیگانگی رکھنے والے معلمین اخلاق کے لیے کہ کس طرح راستے میں کانٹے بچھانے والوں اور جسم پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں کی عیادت اور خبرگیری کی جاتی ہے، اور ان حریصان سیم و زر کے لیے جنہیں معلوم ہو کہ کس طرح حضور اکرم سونے اور چاندی کے ڈھیر لوگوں میں تقسیم فرما کر خالی ہاتھ گھر چلے آیا کرتے تھے۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی،
علی جاں یہی وہ صفات ہیں جنہوں نے دنیا کی تقدیر بدل ڈالی، زندگی کے نصب العین کے لیے ایک کامل و اکمل ضابطۂ حیات عطا فرمایا اور بھولی بھٹکی دنیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے صراط مستقیم پر ڈال دیا۔ شکریہ۔